السلام علیکم وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلات کے بعد دوستو یہ عرس پاک ہے، یاد رکھیے گا کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے اس کی تشریح کسی ملنگ سے نہیں پوچھنی، واعظین، خطباء، نقباء یا کوئی ایسا شخص جو اپنی طرف سے کوئی وضاحت دے اس سے نہیں پوچھنا۔ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے اس کی تعریف خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرما دی۔ لوگوں نے معرفت کے نام پر، خاص بات کے نام پر جھوٹ پھیلا دیا۔ ہر ملنگ تلنگ، بے نمازی، بے شرع آدمی ولی بننے کا دعویٰ کرتا ہے۔ تصوف اور طریقت کی دنیا کوئی من مانی دنیا نہیں کہ جو جس کے جی میں آئے وہ کہتا پھرے۔ یہ پوری طور پر شریعت کی، کتاب و سنت کی پابند دنیا۔ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار ہو جاؤ بے شک جو اللہ کے دوست ہیں انہیں نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو یا اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو دو نشانیاں اللہ نے بیان کی، فرمایا الذین آمنوا، ایک وہ لوگ جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ اللہ کا بندہ مومن، کامل مومن ہوتا ہے۔ معنی کیا ہے؟ اس کا عقیدہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے، سچا، سچا اور صاف ستھرا عقیدہ ہوتا ہے۔ نہ کسی اہل بیت میں سے کسی کا بے ادب ہوتا ہے، نہ صحابہ میں سے کسی کا بے ادب ہوتا ہے۔ تمام حضور کی اولاد پاک، یہاں تک کہ فاضل بریلوی نے کہا کہ جو بچہ ہے نا حضور کی اولاد کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھر، تمام کی عزت کرے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر سیدنا امیر معاویہ تک رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سب کا احترام کرے۔ کسی جگہ بھی اپنی مرضی کا کوئی فتویٰ داغنے کی، کوئی اپنی مرضی کی معرفت بیان کرنے کی کوشش، صحیح صاف ستھرے سچے عقیدے ہوں۔ اور ہم نظریات والے لوگ ہیں، شخصیات والے نہیں۔ جو بات ٹھیک کرے گا وہی بندہ ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ بندہ بڑا ہے اور بات ٹھیک نہیں کر رہا تو لہذا بندہ دیکھو۔ بندے نہیں دیکھے جاتے، عقیدے دیکھے جاتے۔ پہلی بات یہ کہ الذین آمنوا، اور پھر اسی کے ضمن میں عقائد کی پختگی کے ہی ضمن میں فرمایا کہ وہ متوکل ہو، اللہ پر توکل رکھتا ہو، اس کا بھروسہ اللہ کی ذات پر مضبوط ہو، یقین کامل والا بندہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ وہ پکے نظریات کا بندہ ہوتا ہے۔ جو لوگ بے یقین ہوتے ہیں، کمزور باتیں کرتے ہیں، پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، پتہ نہیں ٹھیک ہے کہ نہیں، وہ لوگ اولیاء نہیں ہوتے۔ اولیاء کرام کامل یقین والے لوگ، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، رب فرماتا ہے جو میری ذات پر بھروسہ کرے گا میں اس کے لیے کافی ہو جاؤں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں اللہ پہ بھروسہ کرنا سکھایا۔ وہ ولی نہیں ہوتے جو لوگوں کے نظریے کمزور کرتے ہیں۔ ایسے بندہ چلا گیا دعا کرانے، میرا کام نہیں چلتا، آگے سے بابا جی نے کہہ دیا تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے، حالانکہ اس بابے نو کسے کچھ کیتا ہے جڑا انج دی گلاں کردا ہے، او دا علاج ہونا والا ہے، انہوں کو چنگے تویز دی لوڑ ہے۔ بے وقوفی کرتے ہیں لوگ، لوگوں کا یقین کمزور کرتے ہیں۔ وہ سارا دن سوچتا رہتا ہے پتہ نہیں مجھے کسی نے کیا کر دیا، لوگوں کو ضعف اعتقادی کا شکار کر دیا ہے۔ آج تک لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کالی بلی رستہ کاٹ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اچھا بلا سیانا آدمی تھا، اپنی بیوی سے لڑائی کر بیٹھا، کیوں؟ کہتا میں باہر جاتا ہوں تو پیچھے سے آواز دے دیتی، اچھا شگون نہیں ہو۔ یہ مومن کا طریقہ ہے؟ بلیوں اور رسیوں کی بات کرنا مومن کی شان ہے؟ مومن کے ساتھ تو رب ہوتا ہے، اور جن کے ساتھ اللہ ہوتا ہے وہ دنیا کے سب سے مضبوط لوگ ہوتے ہیں۔ کیا مطلب عجیب تماشا۔ پہلے ولی لوگوں کو دین سکھاتے تھے، قرآن پڑھاتے تھے، حدیث پڑھاتے تھے۔ اب بابا جی سویرے 9 بجے سے عصر تک تعویذ لکھتے۔ کوئی بتائے مجھے غوث پاک کس ٹائم تعویذ لکھتے تھے؟ کہاں لکھا ہے؟ خواجہ اجمیری کا ٹائم بتاؤ تعویذ دینے کا کیا تھا؟ حضرت بہاؤالحق نقشبند بخاری کس ٹائم تعویذ لکھتے تھے؟ پتہ ہے کسی کو؟ کن چکروں میں ڈال دیا ہے قوم کو۔ اللہ کا بندہ لوگوں کا بھروسہ اللہ پر مضبوط کرتا ہے، نبی پاک کی غلامی کی طرف لوگوں کو مائل کرتا ہے، دروازہ رسول کا گدا کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ لوگوں کو کمزور نہیں کرتا، ضعف اعتقادی نہیں پیدا کرتا۔
ہمارے یہاں لوگ کمزور ہو گئے، ذوف اعتقادی، بابا جی نے کہہ دیا تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے، اب کوئی نہ کوئی تو دشمن ہوتا ہی ہے، بندہ سارا دن سوچتا رہتا ہے۔ تو آپ مضبوط اور چنگے بھلے سیانے بندے پوچھ رہے ہوتے ہیں جی ویکھو جی مینوں کسی کچھ کیتا تے نہیں، میں کہ تینوں کسی کچھ نہیں کیتا، بس تو کوئی کام کریا کر، جننے ویلے بندے ہو سارے نو جادو ہو گیا ہے، کوئی کام کرو تہاڈا جادو ختم ہوئے، کوئی ڈیوٹی کرو، کوئی محنت کرو، کوئی آگے بڑھو جو اسلام طریقہ بتاتا ہے، جدوجہد کرو، گھر بیٹھے بیٹھے کالا جادو ہو گیا۔ بیٹا بات پر توجہ دیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، زیادہ غور کریں جی جو عرض کر رہا ہوں۔ دیکھو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھ سے میرے نبی پاک علیہ السلام نے ایک بات کی، اور یہ بات، یہ حدیث سارے جوانوں نے لکھ لینی ہے دل کی تختی پہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا عبداللہ ساری دنیا مل کے تیرا کچھ سنوارنا چاہے سنوار نہیں سکتی جب تک اللہ نہ چاہے، اور ساری دنیا مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہے بگاڑ نہیں سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو یہ سہمنے کا کیا مطلب ہوا جی؟ ڈرے ڈرے رہنے کا کیا مطلب؟ حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے، ڈرے نہیں سہمے نہیں۔ ہمارے اولیاء لوگوں کے عقیدے مضبوط کرتے، صوفیاء نظریات مضبوط کرتے، یعنی کوئی ماننے والا بھی نہیں مسلمانوں کا داتا صاحب آ کے بیٹھ گئے، نظریہ پکا تھا میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ خواجہ اجمیر جا کے وہاں بیٹھ گئے، ایک جناب انہوں نے خیمہ لگایا اور وہ تو مضبوط نظریے والے لوگ تھے، کچی کچی باتیں کرنا لوگوں کو۔ وہ ایک بات لکھی ہے بزرگوں نے، ایک بادشاہ کو وہم ہو گیا تھا کہ اگر صبح صبح کو برا بندہ میرے متھے لگ جائے تو میرا کام نہیں ہوتا، بدشگونی لیتے ہیں نا لوگ۔ تو شکار کھیلنے جاتا تھا تو کہتا تھا سارے رستے خالی کرا دو، فلانا بندہ کوئی اگر کوئی بندہ متھے لگ گیا تو پتہ نہیں شکار ہوگا کہ نہیں۔ وہ شکار کھیلنے نکلا، ساری سڑکیں خالی کرا دی، ایک بندہ تھا بیچارہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لا رہا تھا، اپنے بچوں کے لیے چولہا جلانا تھا گھر میں، اسے پتہ نہیں تھا بادشاہ آ رہا ہے، وہ چڑھ گیا سڑک پہ، قابو آ گیا فوج کے۔ بادشاہ کو غصہ آیا، تمہیں کہا تھا اگر کوئی ایسا بندہ آ جائے تو میرے کام خراب ہو جاتے ہیں، تم نے روکا کیوں نہیں؟ اس کو پکڑ کرنا بادشاہ نے ایک درخت سے باندھ دیا، کہا اگر تو شکار ہو گیا، اچھا شکار کھیلنے جا رہا ہوں تو اسے آزاد کر دوں گا، اور اگر اچھا نہ ہوا تو چونکہ اس کی وجہ سے نہیں ہونا لہذا سزا دوں گا۔ اب دھوپ میں بندے کو باندھ کے رکھیں اور سارا دن گزر جائے، شام کو عصر کے بعد بادشاہ واپس آیا، کہنے لگا کھول دو اسے، میرا شکار بڑا اچھا ہوا ہے، ورنہ میرے کو متھے لگ جائے تو میرے کام سارے خراب ہو جاتے ہیں، دن صحیح نہیں گزرتا۔ تو اب وہ صبح سے بیچارہ بندہ ہوا تھا، تنگ آمد بجنگ آمد، بندہ تنگ آئے پھر وہ سخت باتیں کرتا ہے، تو وہ بندہ کہنے لگا مرنا تو ہے ہی پر کچھ اچھی بات کر کے مرے۔ کہنے لگا بادشاہ تیرا شکار ٹھیک ہوا ہے؟ کہا ٹھیک ہوا ہے۔ کل سویرے میں تیرے متھے لگا تھا، تیرا دن تو ٹھیک گزرا ہے، پر تو میرے متھے لگا تھا، میرا نہیں ٹھیک گزرا۔ اب سوچ کے بتا منحوس میں ہوں کہ تو ہے؟ نحوست لیتے ہیں لوگ، جان بوجھ کر کمزور کرتے ہیں، میرے بھائی پکے ہو جائیں۔ اچھا ایک اور بات، ایک دن ایک صاحب مجھے آگے کہنے لگے جی کسی نے بندش کر دی ہے، کاروبار باندھ دیا ہے۔ سچی گل دسیا جی انج ہو سکتا ہے کہ اللہ کسی دے کر رزق کر لے تے راہ چو بندہ کو بن چھڑے؟ ہوتا ہے ایسے؟ کن چکروں میں پڑے ہوئے بابا جی سرکار اور فلانے، اور چھوڑیں آپ مصلی بچھائیں، اللہ کے حضور حاضر ہوں۔ بابا سچا وہ ہوتا ہے جو رب رسول کا رستہ دکھائے۔ اللہ والوں کی بیعت کا معنی یہ، میں غلام ہوں ایک درویش کا، ہم فقیروں کے غلام ہیں، ہم تو غلامی پہ ناز کرتے ہیں، منم غلام علی حیدری یم قادری۔ لیکن میرے عزیز آپ وہ سیکھیں جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا، الذین آمنوا، پکا نظریہ، پکا، ہاں محنت کرنی ہے، گھر سے نکلنا ہے، بیٹھے نہیں رہنا، جدوجہد کرنی ہے۔ ہمارے بہت سارے لوگ کام نہیں کرتے، نوجوان کام نہیں کرتے۔ نوجوانوں ایک پیشہ برا یار وہ نہ اختیار کرنا، ایک پیشہ برا وہ ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا، مانگنا۔ باقی جو صفائی کر کے جھاڑو دے کے رزق کمائے بڑا اچھا آدمی ہے، جو سویرے اٹھ کے منڈی جائے ریڑھی لگائے وہ بڑا باعزت آدمی ہے۔ ایک پیشہ برا ہے وہ ہاتھ پھیلانا، ہاتھ نہیں پھیلانا کسی کے آگے، کسی دنیا دار سیٹھ نواب کے آگے نہیں جانا، کسی تگڑے رشتہ دار سے امید نہیں لگانی، امیدیں اللہ سے لگائیں۔
कमजोर ना बने, ताकतवर बने। हम इधर उधर उम्मीदें लगाते हैं, कमजोरियां दिखाते हैं, अपने आप को भी कमजोर करते हैं, अपने बच्चों को भी कमजोर करते हैं। ताकतवर रहें। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुबह इस तरह घर से निकल जाया करो जिस तरह परिंदे निकलते। फरमाया अल्लाह पे भरोसा करके घर से निकलो, जो रब परिंदों को पेट भर के रोजी देता है तुम्हें भी अता फरमाएगा। निकलो, घर से निकलो, निकलने का इरादा करो, प्रोग्राम निकलने का बनाओ। निकलने का प्रोग्राम ही नहीं लोग बनाते, इरादा ही नहीं करते, मेहनत नहीं करते। खेती बाड़ी करें, काम काज करें, जानवर पालें, जो देहाती माहौल में मुमकिन हो सकता है करें, लेकिन अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो। संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। मेरे अजीज काम करें अल्लाह। और दूसरी बात, वकानु यत्तकून। मैं लंबी तकरीर नहीं किया करता, मैं थोड़ी सी तकरीर करता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ वो करूँ जो याद रह जाए, वो करूँ जिसकी ज़रूरत हो। मेरी कुछ तबीयत भी ठीक नहीं, बाज़ दोस्त बहुत इसरार करके बाज़ औक़ात वादा ले लेते हैं, तो फिर उस वादे की पाबंदी करनी पड़ जाती है। मैंने चंद एक बातें करनी है, आप मेरी बात पर तवज्जो रखेंगे। और एक बात ज़रूर ज़हन में रखें, पीरों के हाथ चूमना ज़रूरी नहीं होता, उनकी बात मानना ज़रूरी होता है। ये गाड़ियों के पीछे भागना, एक दूसरे को धक्के शक्के देना, इस्लाम तो कहता है किसी को धक्का लगे तो हजर अस्वद ना चूमो। आप धक्के दे के पीर साहब के हाथ चूम रहे हैं। इसलिए इन चक्करों से बाहर आए, बात माने। आप मेरी कोई बात मानेंगे, मेरे गुनाह माफ होंगे, मेरे लिए कोई बख्शिश का जरिया बनेगा। कुछ भी नहीं है हम लोग, कोई शय नहीं, अल्लाह जानता क्या है मसला। एक दीन बताने वाले छोटे से आदमी, बात नहीं मानती कौम। मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूँ, पहले लोग दुआ लेते थे, आजकल फोटो लेते। पहले मिलते थे कहते दुआ करो, अब कहते हैं कभी फोटो बन जाए ना। ओ भाई, फोटो कोई सवाब का काम है, खैर का काम करें जो करने वाला है। तो पहली बात यह कि मजबूत ईमान, मजबूत अकीदे, और फिर वकानु यत्तकून। अल्लाह का बंदा मुत्तकी होता है। मुत्तकी कौन होता है? बोलिए। नमाजी, नमाज पढ़ने वाले को नमाजी कहते हैं, हज करने वाले को, सखावत करने वाले को, गुनाह से बचने वाले को मुत्तकी कहते हैं। परहेजगार, कोशिश करे गुनाहों से बचे, उसको मुत्तकी कहते हैं। डॉक्टर के पास दवाई लेने जाते हो, डॉक्टर एक दवाई देता है, साथ परहेज बताता है। मुश्किल काम क्या है? जल्दी से बताएं ना, देर बड़ी करते हैं। कुछ लोग नाराज हैं, बोलते नहीं बिल्कुल भी। बताएं, दवाई खाना मुश्किल है कि परहेज करना? बस समझ लो ये दीन में भी परहेज ही मुश्किल है। लोग नमाज पढ़ लेते हैं, झूठ से परहेज नहीं करते, रोजा रख लेते हैं, गीबत से परहेज, हज कर लेते हैं लेकिन माले हराम से परहेज। परहेज करें, परहेज करना तकवा है। परहेज करने वाला मुत्तकी है, मुत्तकी अल्लाह का दोस्त है। अपनी जिंदगी में तकवा, परहेजगारी इख्तियार करें। अल्लाह के बंदे परहेजगार होते हैं, छोटी छोटी गलतियों से भी बचने की कोशिश करते हैं। मासूम नहीं होते, हो जाती हैं इंसान से खताएं, मकदूर भर कोशिश करते हैं कि बचा जाए, परहेज की जाए। तकवा क्या है? हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत उबई बिन काब रदी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, बताइए तकवा क्या है? तो वर्ष करने लगे, हुजूर, तंग रास्ते से बंदे ने गुजरना होना और खुला लिबास पहना हो और दोनों जानब झाड़ियां हो कांटेदार, तो कैसे गुजरेगा? तो आपने कहा जरा कपड़े समेट के गुजरे, दाएं बाएं तवज्जो रख के गुजरे। फरमाया बस हुजूर, दुनिया में भी हर तरफ गुनाहों की झाड़ियां हैं, जो जरा तवज्जो से बच के गुजर जाए उसे मुत्तकी कहा जाता है। अल्लाह के बंदे मुत्तकी होते हैं, वो परहेजगार होते हैं। मैं आपको कैसे ये बात समझाऊं कि पीर के लिए करामत होना जरूरी नहीं। कहते मैं तवीज़ लिया सी तो मैं ठीक हो गया, तो वो तो बंदा दवाई लिया भी हो जाता है, फिर डॉक्टर नू पीर मान लो। और भाई अगर तेरी गुनाहों की बीमारी गई है तो फिर तो डॉक्टर सही पीर है, फिर तो तेरा पीर कामिल है। और अगर तू पीरी मुरीदी, आजकल नहीं मना करते पीर, वो कहते नजराना आ रहा है ना, सानू की लोड़ है डकने दी, ये जुर्म करदा करे, इत्थे ते लंगर ते ध्यान ना पहुंचाता है कि नहीं। बाकी छोड़ो, यही काम स्टेजों पे होता है। नाथ खा नाथ पढ़ रहा है, दुनिया छड़नी पई ते छड़ देंगा, दामन हजूर दा, तू 40,000 चो कुछ है छड़, वो नहीं छोड़ता, वो उसने सारे लेने हैं पूरे। तकरीरें हो रही हैं और नकाबतें हो रही हैं और खिताबत हो रही है, भी आप अल्लाह रसूल का दीन बयान करें। तो बड़ा हो गया, ये कमाई का जरिया है।
لوگ کدھر جائیں گے؟ یہاں بھی ریٹ لگیں گے، یہاں بھی وہی کام ہوگا جو دنیا دار کرتے ہیں۔ خدا کے بندو، اللہ سے ڈرو۔ میں نذرانے کا مخالف نہیں، لیکن آپ نے تو ریٹ رکھنے شروع کر دیے۔ آپ نے تو کہنا شروع کر دیا پہلے اتنے جمع کراؤ پھر میری گاڑی چلتی ہے۔ اللہ کے بندے، تقوی، پرہیزگاری، اس کا سبق، اس کا درس، اللہ کے بندے متقی ہوتے ہیں، وہ پرہیزگار ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا تقوی زبان کا، آپ جو بولیں سوچ کے بولیں، زیادہ باتیں کرنے کی عادت نہ ڈالیں، جو منہ میں آئے کہہ نہ دیں، رب سے ڈر کے بات کریں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کئی دفعہ تم بات کرتے کرتے ایسا جملہ بولتے ہو تمہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، مالک کو اتنا پسند آتا ہے تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کر دیتا ہے، اور کئی دفعہ تم بات کرتے کرتے ایسی بات کرتے ہو تمہیں پتہ ہی نہیں ہوتا اور جملے کی وجہ سے تمہارے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جاتا۔ تو تقوی، پرہیزگاری، محتاط، یعنی وہ کسی کا دل توڑنے سے بچتے ہیں، وہ کسی کو تکلیف دینے سے بچتے ہیں، وہ اذیت دینے سے بچتے ہیں، وہ پریشان۔ میں آپ سے عرض کروں، ہمارے ملک میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا، وہ اپنی ذات کے لیے جینے کا مسئلہ ہے۔ ہمیں صرف اپنے سے غرض ہے، دوسرے سے کوئی غرض۔ ایک درویش گزرے حضرت اجل شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، مرید بیعت ہوا تو اس نے کہا حضور کوئی وظیفہ، فرمایا وظیفہ یہ ہے جو نبی پاک نے بیان کیا ہے۔ حضور نے فرمایا جو اپنے لیے پسند کرنا وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرنا، یہ تیرا وظیفہ ہے۔ کئی دنوں کے بعد پھر آیا، کہا حضور کوئی پڑھنے کے لیے بتائیں، فرمایا اس پر عمل کر جو میں نے تجھے کہا ہے، جو اپنے لیے پسند کرنا وہی اپنے۔ جو لوگ اس حدیث پر عمل کرتے ہیں مجھے بتائیں وہ کبھی میلا کچیلا مال بیچیں گے، گلے سڑے پھل بیچیں گے، رشوت کا بازار گرم کریں گے؟ حضور نے فرمایا جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے۔ بھائی ہم سادی سادی باتوں پر ہم اسی جی معرفت دی گل پوچھنی فقیر نو، معرفت وہی ہے جو اللہ کے قرآن میں ہے اور نبی پاک کے فرمان میں ہے۔ الگ سے کون سی معرفت آپ نے فقیر سے پوچھنی؟ یہی ہے معرفت، اس پر عمل کریں آپ۔ حضور کی ارشادات سب سے بڑی معرفت ہیں، اس پر عمل کریں، اپنی زندگی کو مزین کریں، اپنی ذمہ داریاں کو ادا کریں۔ آپ کا والد گھر میں بیٹھا ہے، ابا جی بیمار ہے، اماں بیمار ہے، تو پیر صاحب کے پاس ہے، ابا جی اماں جی بیمار ہے، تو تبلیغ کرنے کیا ہوا ہے؟ یہ جو تیرا اصل حج ہے وہ تو تیرے گھر ہے، بلے شاہ آسمانی اٹھدیاں پھڑنا ہے، جیڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑیا ہی نہیں۔ ماں باپ بیمار ہے، ان کو ضرورت ہے، تو دوستوں کے ساتھ سیر کرنے گیا ہوا ہے۔ میں آپ کو ایک دوائی بتاؤں ابا جی کی صحت کے لیے، بتاؤں کہ رہنے دوں؟ اگر وڈیرے گھر بیمار نے تو ماں اور باپ تو ایک دوائی بتاؤں؟ کچھ بندے کور دے نے، ہاں نہ نہیں کر دے، بتا دوں جی؟ اللہ آپ کو اسی طرح مسکراتا رکھے۔ آپ مسکرائے ہیں تو میرا دل خوش ہو گیا۔ یاروں کو ٹیلی فون کرتے ہو نا کہ آج کھانا باہر سے کھانا ہے، ایک دوائی بتاتا ہوں، ابا کو فون کرو، کہنا ابا جی آج روٹی نہیں کھانی، میں آؤں گا، میرا دل کرتا ہے آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤں۔ اماں کو فون کرو گھر میں، کہ اماں جی دل بڑا کرتا ہے، آج روٹی آپ کے ساتھ کھانی ہے، ذرا میرا انتظار کرنا۔ اماں کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، ابا جی کو سکون کی نیند آئے گی۔ اوئے ہوئے، کوئی مزہ ہے اس کا، کوئی اس کا ذائقہ ہے؟ ایک دفعہ کہے ابا جی سے کہ ابا جی میرا دل بڑا کرتا ہے، موسم بدل گیا ہے، کپڑے لینے جانا ہے، پر میں نے آپ کے ساتھ جانا ہے، آپ میرے ساتھ چلیں، پھر میں نے خریدنے ہیں۔ اور یار ان سے پیار تو کر، یہ تیری توجہ کے طالب ہیں، ان کو تو پیسے نہ دے، ٹائم دے، تو متقی بنے گا، تو پرہیزگار بنے گا۔ تیری بیوی بیچاری نے تجھ سے باتیں کرنی ہیں، تو یاروں سے گھنٹوں گپے لگاتا ہے، وہ کہتی ہے دو میری بھی سن لے، وہ تیرا ہی لباس ہے، جو وہ تجھ سے کہہ سکتی ہے کسی اور سے کہہ سکتی؟ تیرے پاس ٹائم ہی نہیں، تو باقی ساری کھیلیں کھیل آیا ہے، اور بچے تیرے انتظار کر رہے ہیں، اور تو ان کو کہتا ہے میں بڑا تھکا ہوا ہوں، پیچھے ہٹ جاؤ۔ نبی پاک علیہ السلام سے زیادہ کو مصروف رہ سکتا ہے؟ پر حضور تو نواسوں کو کندھوں پہ بٹھاتے تھے، نبی پاک کے ساتھ تو وہ نماز کے وقت بھی ساتھ آ جاتے۔ ہم اپنی اصل جو زندگی ہے اس کو خوبصورت کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں شریعت اسلام، میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں، جو دادا اللہ نے پسند کیا اس خاندان میں اللہ نے مجھے پیدا کیا، جو ماں باپ، دادی، نانا، نانی، ماموں، چاچو اللہ نے پسند کیے وہاں مجھے اللہ نے پیدا کیا۔
یہ ہماری مرضی نہیں ہوتی ہے، کس کی مرضی ہوتی ہے؟ تو جو دادا اللہ نے پسند کیا وہ ہمیں بھی پسند ہونا چاہیے، جو نانا اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا ہمیں بھی پسند ہونا۔ اسی دوجیاں نال پیار کردے ہاں تے اپنے نال۔ وہ میرے عزیز، آپ کا لہجہ انداز محبت والا ہو، پیار والا ہو، آپ متقی بنے۔ یہ جو اپنی مرضی کا سونا، اپنی مرضی کا اٹھنا، اپنی مرضی کا جاگنا، اپنی مرضی کا کھانا، اس سے نکل آؤ، دوسروں کا خیال رکھنا شروع کرو۔ تھوڑا سولیا کرو نوجوانوں، والدین کو ٹائم دو، بچوں کو ٹائم دو، اپنے گھر میں وقت گزارو، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو۔ میرے نبی پاک نے فرمایا میں اسے مومن نہیں مانتا جو پیٹ بھر کے روٹی کھائے اور پڑوسی بھوکا سو جائے۔ اپنے ارد گرد تھوڑی توجہ کرو۔ باتیں چونکہ زیادہ نہیں کرنی تھی، بس بڑی جلدی ختم کرنے لگا ہوں۔ ایک ضروری بات اور بھی ہے، اللہ کے جتنے ولی تھے نا، ان کی جوش ہے سب سے زیادہ مضبوط تھی، وہ تھا مصلی، عبادت۔ 2.5 گھنٹے قوم موبائل تے بیوے اور نماز فرض بھی نہ پڑھے۔ اے تکیا جے میرے ول، میرا کوئی دوست اگر مجھے ایک دفعہ کہے نا ٹائم کوئی نہیں تانوں ملن دا، میں کہنا بھائی تیری میری دوستی تے سلام دعا جڑی ہے نا وہ اگے نہیں چل سکتی، تیرے کو ٹائم نہیں تے اسی تے اگے بڑے مصروف ہاں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ہم تو پہلے صبح کہیں، دوپہر کہیں، شام کہیں۔ ہم سے تو پوچھو نا کیا ہمارے حالات زندگی ہیں۔ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول۔ تو کوئی دوست کہے جی ٹائم نہیں تو ملن دا تے تسی دوستو تو اچھا لگتا ہے؟ بولو نا یار۔ اللہ مجھے معاف کرے، نقل کفر نہ باشد، جب یہ کہتے ہو کہ میرے پاس نماز کا ٹائم نہیں۔ پتہ ہے کتنی ڈاڈی بات کرتے ہو۔ میرا ایک کلاس فیلو تھا تو میں اسے کہتا نماز پڑھ کے تھا، بس یار میں ہے اچھا آدمی کہتا یار بس وہ کاروبار بہت پھیل گیا، دعا کرنا یہ میری غلطی ہے۔ تو چونکہ بے تکلفی تھی تو اس کو چوٹ لگ گئی، آپریشن کرانا پڑا، فریکچر ہو گیا۔ تو پھر میں تیمارداری کرنے کے لیے گیا 2-3 دفعہ، تو آخری پھیرے میں نے اس سے کہا چھوٹی سی بات کرنی، اور میں نے بڑے ادب سے بڑے دھیمے لفظوں میں کہا، میں کیا وہ آپریشن کا ٹائم نکلا ہے، نماز کا ٹائم ہی نہیں۔ صبح فلائٹ ہو تو آنکھ کھل جاتی ہے، نماز کے لیے کیوں نہیں کھلتی؟ نہ کرو یار ایسے۔ مصلی آباد والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کے بندوں کی راتیں سجدوں میں گزرتی ہیں، قیام میں گزرتی ہیں۔ محفلیں بے شک چھوٹی ہو جائیں، نمازیں نہیں چھوٹی ہونی چاہیے۔ آپ باقی جگہوں پہ ٹائم کم کریں، عبادات کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں ذہنی طور پر، فکری طور پر۔ تو میری بات مکمل ہوئی، میں نے 3 باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ ایک تو یاد رکھنا ہے، ہمیشہ بھولنا نہیں کہ دیکھیں میں تقریر جو میں کر رہا ہوں میں آپ کو دہرا رہا ہوں، سبق صحیح یاد کرا رہا ہوں۔ اللہ کا ولی کامل ایمان والا ہوتا ہے، اس کا عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے، یقین مضبوط ہوتا ہے، اور قریب بیٹھنے والوں کا یقین بھی وہ مضبوط کرتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ متقی پرہیزگار ہوتا ہے، وہ گناہ سے بچتا ہے، دوسروں کو بھی بچانے کی۔ اور تیسری بات یہ کی کہ مصلی مضبوط، نماز کی پابندی۔ اور ایک بیچ میں ضمناً میں نے مسئلہ سمجھایا ہے، اے ماپیاں دا ذرا خیال کرو، یہ اپنے بیوی بچوں کو ذرا ٹائم دو، اپنے پڑوسیوں بہن بھائیوں کا ذرا خیال کرو، تھوڑی توجہ کرو یار۔ ہمارے رشتے ترس گئے، وہ بڑا ٹائم ہے یاروں کو فون کرنے کو، بہن بیچاری کہتی ہے چلو ایک فون ہی آ جائے پر آدھا، لیکن اس کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ میرا خیال ہے جو 4 باتیں میں نے عرض کی ہیں، کافی ساری تقریروں کا خلاصہ عرض کیا آپ کے سامنے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں تھوڑی سی تبدیلی لائیں، کہیں آج ہم درویش کے عرس پہ گئے تھے یہ سیکھ کے آئے ہیں، جس نے زور نہیں پڑی انشاءاللہ تعالی محفل ختم ہوتے ہی پڑھنی ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے، عبادات۔ اور یہ داڑھی اللہ نے مرد کو دی ہے، عورتوں کو دی نہیں۔ دیکھو اس کا مطلب وہ پسند کرتا ہے، مرد کی داڑھی پسند کرتا۔ اور بزرگوں سے میں کہوں گا یار چھوٹی داڑھی والے نے بھی بندے مولوی صاحب ہی آختے نے، رکھ لئی تو پھر پوری رکھیے ایک مٹھی داڑھی۔ اچھا میں بات تو ختم کرنے لگا تھا، بات یاد آ گئی، میں نے کہا کر جاؤں۔ بندہ سادہ پیارا لگے تو لوگ کہتے ہیں پیارا لگ رہا ہے، داڑھی کے ساتھ پیارا لگے تو کہتے ہیں کتنا نورانی چہرہ ہے۔ تو نورانی چہرہ اسی کا ہے جس کا چہرہ حضور جیسا ہے۔
کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ اگر کبھی سج گئی تو آپ سج جائیں گے۔